اللہ رحمان و رحیم نے اگر انسان کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، تو پھر اس کو افضل اور بہترین بھی بنایا ہے، اور پھر اس کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین انتظام بھی کیا ہے، اور زندگی کے اندر پیش آنے والے مسائل کا حل بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے سے ہم کو سمجھا دیا ہے، اور معاشی اور معاشرتی تمام مسائل کا حل بھی فرما دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے آگاہ فرما دیا ہے کہ معاشرے میں جہاں بڑی ضروریات زندگی ہیں، جن کا بحیثیت انسان ہر فرد، ہر بشر کے اندر ہونا ضروری ہی نہیں بلکہ بے حد درجہ پایا جانا لازمی ہے، یہاں معاشرے میں انسان کا کردار اچھا ہونا، اس کی گفتار اچھی ہونا، اور معاشرے میں جن چیزوں سے انسان کو پرکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی زبان کا سچا ہونا، انسان کی زبان کا سچا ہونا۔ حضرات ذوالفقار، اگر انسان زبان سے سچا نہیں تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کرتا۔ انسان ہر ایک چیز کو برداشت کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان غریب ہے تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، محنت کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا یا ٹھیک ہو سکتا ہے، بہاریں لگ جائیں گی۔ غریب ہونا تو انسان برداشت کر سکتا ہے، لیکن انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان کا بد زبانی ہونا اور جھوٹ بولنا یہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اخلاق کا اعلیٰ، کردار کا اعلیٰ ہونا، گفتار کا پختہ ہونا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی زندگی میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور میں جس بات کو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان کروں گا وہ ہے انسان کا سچا ہونا، ایماندار ہونا، ایمانت میں خیانت نہ کرنا۔ حضرات ذوالفقار، انسان کا اخلاق دیکھا جاتا ہے، جہاں انسان کا کردار دیکھا جاتا ہے، جہاں انسان کی سیرت کو دیکھا جاتا ہے، وہی انسان کی سب سے پہلی یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ وہ ایمانت دار بھی ہے یا نہیں، ایمانت میں خیانت تو نہیں کرتا، خائن تو نہیں ہے، بد دیانتی تو نہیں کرتا۔ یہ بد دیانتی اور خیانت ایسی بری چیز ہے جو معاشرے میں انسان کو لوگوں کی نظروں سے گرا دیتی ہے۔ اگر کوئی کسی کے پاس ایمانت رکھتا ہے، پیسے رکھتا ہے، مال رکھتا ہے، تو اس میں اخلاقی تقاضے بھی یہی ہیں کہ اس کو فوری طور پر اسے واپس کر دیا جائے، اس کے اندر بد دیانتی نہ کی جائے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی کسی کے پاس پیسے رکھتا ہے تو یہ بھی ایمانت ہے۔ اگر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اولاد کو دیا ہے تو یہ بھی بہت بڑی ایمانت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمیں جسم دیا ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایمانت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی ہیں، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایمانت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پکڑنے کے لیے دو ہاتھ دیے ہیں، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایمانت ہے۔ سننے کے لیے دو کان دیے ہیں، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایمانت ہے۔ چلنے کے لیے دو پاؤں دیے ہیں، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایمانت ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بولنے کے لیے زبان دی ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی ایمانت ہے۔ حضرات ذوالفقار، ذرا غور کیجئے، آنکھوں سے قرآن کو دیکھو گے تو یہ ایمانت ہی رہے گی، اور اگر ان آنکھوں کے ساتھ سینمے دیکھو گے، غیر محرموں پر نظر ڈالو گے تو یہ ایمانت نہیں رہے گی بلکہ ایمانت میں خیانت ہو جائے گی۔
حضرات ذوالفقار، اگر ان کانوں کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام کا قرآن سنو گے، ذکر و اذکار سنو گے، تو یہ ایمانت ہی رہے گی۔ اگر ان کانوں کے ساتھ گانے سنو گے، فضول گفتگو سنو گے، تو یہ ایمانت نہیں رہے گی، بلکہ اس میں خیانت ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبان دی ہے، اگر اس زبان سے ذکر و اذکار کرو گے، قرآن پڑھو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو گے، تو یہ ایمانت ہی رہے گی۔ اگر اس کے ساتھ جھوٹ بولو گے، غیبت کرو گے، چغلی کرو گے، یہ تو ایمانت نہیں رہے گی، بلکہ ایمانت میں خیانت ہو جائے گی۔ حضرات ذوالفقار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے، ذرا غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرمایا، اور پیارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ لا ایمان لمن لا امانت له۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر ایمانت نہیں ہے، جو بندہ ایمانت کو سنبھال نہیں سکتا، یعنی جو آدمی ایمانت میں خیانت کرتا ہے، ایماندار نہیں ہے، بد دیانتی کرتا ہے، تو وہ مومن نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ یہ آیت کریمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کب نازل فرمائی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کریمہ اس وقت نازل فرمائی جب مکہ فتح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابیاں آئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ چابیاں آئیں، ذرا غور کیجئے کہ انسان کے دن کیسے بدلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں سچ کہا ہے کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ انسان کے دن بدل کر آتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ وہ مکہ کے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، وہی چابیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ مکہ کے لوگ جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، ان مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے پر مجبور کیا۔ وہی مکہ والے ہیں کہ جو آج مکہ فتح کے موقع پر سامنے مجرم کی حالت بحیثیت مجرم ہو کر کھڑے ہیں۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ایمانتیں ہیں ان کی ایمانتیں ان کے واپس لوٹا دیجئے۔ حضرات